السلام علیکم، سب کیسے ہیں؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ سے ایک ویڈیو شیئر کرنے لگا ہوں جس میں انگلش کے بارے میں آپ کو کچھ معلومات فراہم کروں گا۔ جیسا کہ ہر شخص کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہم انگلش سیکھ سکیں، لیکن ہمارے ذہن میں یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ انگلش ایک بہت ڈیفیکلٹ لینگویج ہے جس کے بارے میں ہم نہیں سیکھ سکتے یا ہم نہیں بول سکتے یا ہم نہیں سمجھ سکتے۔ لیکن انگلش سیکھنا اتنا مشکل نہیں ہے۔ آپ کو جیسا کہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ ہم ایک زمانے میں رہ رہے ہیں اور زمانے کی 3 اقسام ہیں، 3 اقسام، ٹھیک ہے، جس میں ایک ہوتا ہے پریزنٹ، جس میں ہم رہ رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ حال، ماضی، مستقبل۔ جو حال ہے اس کو انگلش میں پریزنٹ کہتے ہیں۔ اس کے بعد جو ماضی ہوتا ہے، گزرا وقت ہوتا ہے، اس کو پاسٹ کہتے ہیں۔ جو آنے والا وقت ہوتا ہے اس کو مستقبل کہتے ہیں اور انگلش میں اس کو فیوچر کہتے ہیں۔ یعنی کہ ہمارے پاس جو زمانے ہیں ان کی 3 اقسام ہیں اور ہر زمانے کی آگے پھر 3 اقسام میں اس کو ڈیوائڈ کر دیا جاتا ہے، یعنی کہ ٹوٹل ایک جو ہمارے پاس زمانہ ہوتا ہے اس کی 4 اقسام ہوتی ہیں۔ اب ہر ایک کے ایک ہی نام ہے۔ اگر ہمیں ان 12 کو یاد کرنا ہو تو وہ جسٹ ہر ٹینسز کا ایک نام ہے، آگے ہم نے اس کا زمانہ لگا دینا ہوتا ہے۔ جیسے کہ فرسٹ ٹینس جو ہے وہ چاہے پاسٹ کا ہو، فیوچر کا ہو، یا پاسٹ کا ہو، فیوچر کا ہو یا حال کا ہو، اس کا ہم نے ایک فرسٹ جو سینٹینس ہوتا ہے وہ انڈیفینٹ ہوتا ہے۔ فرسٹ مثال کے طور پر اگر آپ نے پریزنٹ کے بارے میں، حال کے بارے میں بات کرنی ہے تو اس کا پہلا ٹینس جو ہوگا وہ انڈیفینٹ ہوگا۔ تو انڈیفینٹ ٹینس ہم نے فرسٹ اس کے ساتھ پریزنٹ لگا دینا ہے۔ اگر پاسٹ کا ہوگا تو پہلے پاسٹ اور ساتھ میں اس کا نام جو ہے وہ انڈیفینٹ ہی ہوگا۔ اگر فیوچر کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں تو اس کا فرسٹ ٹینس جو ہے وہ انڈیفینٹ ہی ہوگا۔ یعنی کہ ہمارے پاس جو پہلا ٹینس ہوگا پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس، پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس، فیوچر انڈیفینٹ ٹینس۔ اس کے بعد اگلے سینٹینس پہ جو دوسرا اس کا پارٹ ہے، اگر ہم پہلے حال کی بات کر رہے ہیں تو ہم نے اس کو پریزنٹ اور درمیان میں کنٹینیو اور ٹینس تو ساتھ ہی لگنا ہے۔ اس کے بعد اگر آپ پاسٹ کی بات کر رہے ہیں تو پاسٹ اور ساتھ میں کنٹینیو اور ٹینس۔ اگر آپ فیوچر کی بات کر رہے ہیں تو فیوچر کنٹینیو ٹینس۔ اس کے بعد جو ہمارا تیسرا سینٹینس ہوتا ہے وہ پرفیکٹ ہوتا ہے، یعنی کہ چاہے وہ پریزنٹ کا ہو، پاسٹ کا ہو یا فیوچر کا ہو، اس میں ہم نے پرفیکٹ تیسرا جو تھرڈ ٹینس ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد جو چوتھا ٹینس ہوتا ہے وہ ہے پرفیکٹ کنٹینیو ٹینس، جو چوتھا ٹینس ہوتا ہے۔ تو اس لیے کا مطلب ہے کہ ہمیں سینٹینس یاد کرنے کے لیے اتنا ذہن اپنا نہیں کھپانا چاہیے کہ ہم ان 12 سینٹینس کے نام کیسے یاد کر سکتے ہیں۔ تو ان کا نام سیم ہے، بس ہم نے اس زمانے کو فرسٹ لگا دینا ہوتا ہے۔ اگر آپ پاسٹ کی بات کر رہے ہیں تو پاسٹ کا، اور اگر آپ فیوچر کی بات کر رہے ہیں فیوچر کا، اگر آپ پریزنٹ کی بات کر رہے ہیں تو پریزنٹ کا، لیکن درمیان میں انڈیفینٹ، کنٹینیو، پرفیکٹ اور پرفیکٹ کنٹینیو۔ اس کے بعد جو بنیادی چیز ہے انگلش سیکھنے کے لیے، ہمیں سب سے پہلے ورب کی فارم جو ہیں وہ آنی چاہیے۔ یعنی کہ جس چیز کی ہم نے انگلش بنانی ہے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ جانا، تو جانے کی انگلش کیا ہے؟ گو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو بھی ہم کام کر رہے ہیں ہمیں اس کام کرنے کی انگلش کا پتہ ہونا چاہیے کہ اس کی کیا ہے، تو وہ ہم فارم کے بغیر نہیں کر سکتے۔ تو فرسٹ آف آل ہمیں اس کی فارم یاد کرنی چاہیے۔ اس کے بعد ہمیں یہ پتہ کرنا چاہیے کہ ہر ٹینس میں ورب کی کون سی فارم استعمال ہوتی ہے۔ آج میں آپ کو پہلے ٹینس پریزنٹ انڈیفینٹ کے بارے میں تھوڑی سی معلومات فراہم کروں گا، اور انشاءاللہ میں آپ کو ہر روز ٹینسز کے بارے میں، جو 12 ٹینسز ہیں ان کے بارے میں تھوڑی تھوڑی معلومات شیئر کرتا رہوں گا، اور تاکہ کچھ امپرومنٹ ہو سکے۔ تو فرسٹ آف آل ہمارا جو پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس ہے اس کی اردو پہچان کیا ہے کہ اس میں تا ہے، تی ہے، تے ہو، ٹھیک ہے، وغیرہ استعمال ہوتا ہے اس کی اردو پہچان میں، ٹھیک ہے۔ اور اس کا جو ہم نے ورب کی فارم لگانی ہوتی ہے وہ پہلی فارم ہی استعمال ہوتی ہے۔ ورب کی فارم کے ساتھ ہم نے ایس یا ای ایس کا اضافہ کرنا ہوتا ہے۔ اگر ہمارے پاس کوئی واحد ناؤن ہو، کوئی یعنی کہ جیسے کہ کسی کا نام ہو یا ہی، شی، اٹ ہو، تو اس میں ہم ایس یا ای ایس کا اضافہ ورب کی پہلی فارم کے ساتھ ایس یا ای ایس کا اضافہ کر دیتے ہیں۔ اور اگر ہمارے پاس آئی، وی، یو، دے ہو تو اس میں ہم نے ورب کی جسٹ پہلی فارم ہی لگانی ہوتی ہے، اس میں ہم نے ایس یا ای ایس کا اضافہ نہیں کرنا ہوتا۔ یعنی کہ جب بھی ہم
کوئی ٹینس بنانے لگے، جیسے کہ مثال کے طور پر وہ اسکول جاتا ہے، وہ تو وہ کی انگلش کیا ہے؟ ہی۔ جانے کی انگلش کیا ہے؟ گو، ٹھیک ہے۔ اور کہاں جا رہا ہے؟ ٹو دا اسکول۔ تو یہ فقرہ ہم اس طرح بنا سکیں گے، ہی گوز، ہی شی اٹ کے ساتھ ہم یا واحد ناؤن کے ساتھ ایس یا ای ایس کا اضافہ کر سکتے ہیں پہلی فارم کے ساتھ۔ تو جیسے کہ وہ اسکول جاتا ہے، ہی وہ، گو پہلی فارم، کیونکہ ہم نے پریزنٹ انڈیفینٹ کی یہ ایک رول ہے، قانون ہے کہ واحد ناؤن کے ساتھ ایس یا ای ایس کا اضافہ کیا جاتا ہے، اور ہی شی اٹ کے ساتھ تو ہم نے ہی کے ساتھ گو ہوتا ہے پہلی فارم، تو اس کے ساتھ ہم نے ای ایس کا اضافہ کر دینا ہے، تو وہ کیا ہو جائے گا؟ گوز ٹو دا اسکول، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد جیسے کہ ایک سینٹینس ہے کہ میں اسکول جاتا ہوں، ٹھیک ہے، تو میں آ گیا، یہ میں واحد ہوتا ہے آئی، ٹھیک ہے، تو آئی کے ساتھ ہم نے نہ ایس کا اضافہ کرنا نہ ای ایس کا اضافہ، تو اس کی پہلی فارم ہی لگے گی آئی گو ٹو اسکول۔ جب بھی ہم سینٹینس بنانے لگے پہلے ہمیں اس کے سبجیکٹ کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ وہ اسکول جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ جمع کا سینٹینس آ گیا ہے، جاتے ہیں، تو لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم وہ کو دیکھتے ہیں اور وہ کے جگہ پہ ہم جو ہے بس ہی لگا دیتے ہیں اور آگے ایسے آئی، جس کی وجہ سے ہمارا سینٹینس غلط ہو جاتا ہے۔ تو آپ کو سب سے پہلے اس جملے کو، اس سینٹینس کو غور سے پڑھنا چاہیے کہ یہ کیا ہے، کیونکہ دنیا میں کوئی چیز بھی مشکل نہیں ہے، صرف ہمارا ذہن ہوتا ہے جو ہمیں جمع کا سینٹینس آ گیا ہے، جاتے ہیں، تو لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم وہ کو دیکھتے ہیں اور وہ کے جگہ پہ ہم جو ہے بس ہی لگا دیتے ہیں اور آگے ایسے آئی، جس کی وجہ سے ہمارا سینٹینس غلط ہو جاتا ہے۔ تو آپ کو سب سے پہلے اس جملے کو، اس سینٹینس کو غور سے پڑھنا چاہیے کہ یہ کیا ہے، کیونکہ دنیا میں کوئی چیز بھی مشکل نہیں ہے، صرف ہمارا ذہن ہوتا ہے جو ہمیں اس بارے میں ہم سوچتے ہیں کہ یہ تو بڑا مشکل ہے، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا، لیکن اگر انسان کوشش کرے تو کوئی کام بھی ناممکن نہیں ہے۔ آج میں نے آپ کو پریزنٹ انڈیفینٹ کی اردو پہچان اور اس کے قواعد و ضوابط کے بارے میں تھوڑی سی انفارمیشن دی ہے، ساتھ ہی میں اپنے اس چینل پہ آپ کو پکچر جو ہے وہ ویڈیو کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں، تاکہ آپ لوگ سینٹینس پڑھ کے ان کے بارے میں جان سکیں، اور کل انشاءاللہ میں اس کے نیگیٹو اور انٹیروگیٹو سینٹینس کے بارے میں آپ کو ویڈیو سینڈ کروں گا، اور مزید میں ان ٹینسز کے بارے میں اور انگلش کی امپرومنٹ کے لیے آپ سے اپنی روز باقاعدگی سے انشاءاللہ ویڈیو شیئر کرتا رہوں گا۔ اس کے لیے یہ معلومات حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو شیئر اور لائک ضرور کر دیا کریں، اور اپنا بہت سارا خیال رکھا کریں۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔